لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسين. صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ منہ بیگم بنت ناصر علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. صلوات پر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو، اس لیے کہ عربی زبان میں دو جملے ہوں گے نا، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ میں نے کر دیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہ ہو بلکہ جملہ انشائیہ. اگر جملہ انشائیہ ہے تو ممکن نہیں ہے کہ جملہ انشائیہ ہو بغیر دعا کے معنی کے. دعا کے معنی میں فرض کریں گے تب جملہ انشائیہ. اور اگر دعا کے معنی میں ہے محسن صاحب تب جانتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ہو گئی نا بات؟ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہے کسی میں یہ ہمت کہنے کی معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے، دیکھو قرآن اور حدیث. آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 27 ہے نا، تو پھر تو شہادت کی شب لگنا. لہذا آئیے اب اسی میں بات ہو جائے تھوڑا. صلوات بر محمد. دنیا کی دعا قبول ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ قرآن میں ایک آیت ہے پیغمبر کے متعلق،
ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یعنی گناہ کیا، جاؤک اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آنے سے کیا ہوگا؟ کہ آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے اللہ سے استغفار کرتے، مگر ان کے خود کے استغفار سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار کر دیتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس آؤ اور ہمارا نبی تمہارے لیے استغفار کرے۔ ایک یہاں پر سوال ہے، اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ زید بھائی ہے عادل ہے نا؟ تو ان لوگوں کا بھیا تو بڑا مزہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے، ان کا کیا کہنا بھائی؟ 1000 بدماشیاں کر لی، آ گئے حضرت کے سامنے، سرکار غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ ذرا آپ ہاتھ اٹھا دیجئے، اچھا وہ رحمت للعالمین ہی ہے، انہوں نے ہاتھ میں، ان کا تو کام ہو گیا صاحب۔ تو وہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں، 50 بدماشی کر کے پیغمبر سے فریاد کر لیں، وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ ہمارے ساتھ اللہ میاں نے یہ ناانصافی کیوں کی کہ ہم کو اتنی بڑی عظیم نعمت سے محروم رکھا؟ صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ تو یا تو آپ یہ مانیے کہ اللہ عادل نہیں ہے، یا تو یہ مان لیجئے قصہ ہی ختم ہو جائے گا، چھوڑیے پھر اللہ عادل نہیں ہے، اس کا موڈ، اس نے جو چاہا جس کے ساتھ کیا۔ لیکن اگر آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا کہ وہ لوگ تو مزے میں ہیں، گناہ کر لیا، شرارت کر لی، بدماشی کر لی، پیغمبر کے پاس آ گئے، رسول اللہ نے دعا کر دی، بات ختم ہو گئی، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یا تو اللہ کو آپ غیر عادل مانیے، اور یا یہ مانیے کہ پیغمبر میں تب میں اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے، صلوات یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ یا تو خدا کو غیر عادل مانیے، اور یا تب میں اور اب میں کوئی فرق نہیں۔ کا کیا مطلب؟ ایک جملہ خود رسول کہنا مر تو گئے، اچھا ہاں یہ بھی پیغمبر مرے کہ نہیں مرے؟ کیا آپ بھی تو ذاکر ہیں ماشاءاللہ، رسول اللہ مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ دنیا سے چلے گئے نا، لیکن موت اس معنی میں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے لیے موت کا استعمال کہ وہ حدیث ابھی سناؤں گا، مر گئے نہیں مر گئے؟ رسول اللہ مر گئے نا، مر کے ختم ہو گئے۔ یہ بتائیے پیغمبر سے افضل دنیا میں کوئی ہے؟ چچا رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ رسول اللہ مر گئے ہے نا، اور اب اگر کسی کے لیے قرآن کہے کہ نہیں یہ لوگ زندہ ہیں تو افضل کون ہے؟ رسول اللہ یا وہ لوگ جو زندہ ہیں؟ اے بھیا رسول اللہ کو مردہ کہنے سے پہلے ذرا سوچ لو بات کہاں تک جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ تو یا تو کہو شہداء پیغمبر سے افضل ہیں، یا کہو جیسے شہداء زندہ ہیں اس سے بہتر طریقے سے رسول اللہ آج بھی زندہ ہیں۔ صلوات رحمت ہو تو ہی صورت ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اب رسول اللہ کی ایک حدیث اور سناتا ہوں تاکہ کل میں اور آج میں کیا فرق ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فاما حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ خود فرماتے فاما حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے
میرے ذریعے سے تم لوگوں کو نجات عطا کی ہے جہالت سے، ہدایت عطا کی ہے. وَأَمَّا مَمَاتِ، تو حیات خیر ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. ممات کیسے خیر ہے؟ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں میرے سامنے. فَإِنْ كَانَ حَسَنًا ازددت علیہا، اگر اعمال اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں، اور اگر اعمال قبیح ہیں استغفرت لکم، تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ جیسے کل پیغمبر سبب مغفرت تھے ویسے ہی آج بھی پیغمبر سبب مغفرت. صلوات بر محمد تو اب ان دونوں چیزوں سے، اس آیت اور اس روایت سے ملا کے کیا طے ہوا؟ ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے. سوال، ساری دنیا کی دعا قبول ہو کل بھی آج بھی پیغمبر کے ذریعے سے، خود پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی نبی نے نسخہ دے دیا، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ، محبوب الہی بننا ہے محب حسین بن جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب بہترین نسخہ کیا ہے؟ حسین سے محبت کرو اللہ محبت کرے گا، حسین سے عشق کرو اللہ تم سے عشق کرے گا. یا وہ دوسری روایت جو میں نے پڑھی وہ بھی غضب کی ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. پھر دوسرا نسخہ، ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر ہدایت کے نجات مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. سوال یہاں ہے کیوں اتنا حسین حسین کرتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. کل رسول اللہ کی وفات کی تاریخ ہے 28 صفر، امام حسن سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. کتنے دن تذکرہ ہوتا ہے امام حسن کا؟ سر ایک دن نا، وہ بھی پوسٹر میں چھپ جاتا ہے، جو سیدھی ہم لوگ اوپر دیکھیے پوسٹر میں نانا نواسے کا ماتم، خطابت مولانا وسیع حسن صاحب، انجمن ہائے ماتمی فلاں 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 8 عدد. ذرا پوری رات کھڑے ہو کے دیکھیے کئی شعر امام حسن پر انجمن نے پڑھ رہی ہیں اور کتنا وسیع حسن صاحب نے پڑھا ہے. صلوات آپ دیکھ لیجیے آپ پڑھ کے. تو امام حسن کا تذکرہ ایک دن پوسٹر پر، رسول اللہ کا تذکرہ ایک دن پوسٹر پر، مولا کائنات زیادہ سے زیادہ 3 دن 2 دن. جناب فاطمہ زہرا اب الحمدللہ شروع ہو گیا 10 دن 15 دن ہے نا. کیا یہ معصوم نہیں ہے؟ کیا یہ مظلوم نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے آپ کے امام نہیں ہے؟ علی کا تذکرہ 3 دن، امام حسن کا تذکرہ 1 دن، بقیہ اماموں کا تذکرہ 1 دن. 1 گھنٹہ، 1 دن کیا ہے نا، 1 گھنٹہ. سوال ہوگا نہیں ہوگا امام حسین کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد. سوال ہوگا نہیں ہوگا امام حسین سلام اللہ علیہ کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ 2 مہینہ 8 دن تو لگاتار حسین 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 ہے نا. ادھر 8ویں ختم ہوئی. آپ یقین کیے شیعوں کا حال ماشاءاللہ دیکھیے، ایک دن 9ویں کی مجبوری ہے واللہ، ورنہ میں اپنا موبائل دیکھ رہا ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے وسیع بھائی، تو 10 کو کر لیں، 11 کر لیں. 1 نومبر سنڈے ہے، سمجھے آپ؟ اور جانتے ہیں گڑبڑ کیا ہو گئی ہے؟
سنڈے کو، اب کی پہلی نومبر کو 14 ربیع الاول پڑ رہی ہے، شاید چاند کے اوپر ہے لیکن احتیاطاً روک رکھا میں نے اس کو. وہ پہلی نومبر سنڈے بتا دیجیے. نہ جانے کتنوں کو میں نے منع کیا، مجبوری کیا ہے کہ کم وقت مر گئی یزید ہے. تو میں نے کہا یار 2 مہینہ امام حسین پر رونے کے بعد میرا ضمیر نہیں آمادہ ہوتا کہ میں 14 ربیع الاول کو بھی رلا دوں لوگوں کو. صلوات بر محمد و آل ہے یا نہیں ہے؟ صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا منع؟ ہم نے کہا منع کی بات نہیں ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس کم وقت کی موت کے دن کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے. ہاں 3 شعبان کو کہو تو ٹھیک ہے، تو 3 شعبان کو رو سکتے ہیں. میں نے کہا مظلوم کربلا کی کیا کسی کا شعر ہے، ولادت کا روز ہے اتنا ہنسو کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. صلوات پر محمد و آل. اللہم صلی علی محمد. جس کو دیکھیے حسین حسین، جس کو دیکھیے حسین حسین. رسول اللہ تو حسین حسین، اللہ تو حسین حسین، انبیاء تو حسین حسین. یہ شیعہ لوگ ہے 2 مہینہ 8 دن تو اپنی جگہ، اس کے بعد ابا مر گئے تو حسین، اماں مر گئی تو حسین. یہ مولانا کس کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے؟ آپ کے. دادی مر گئی تو حسین. آپ سوچ رہے ہیں نا، سوال یہ ہوگا کہ آخر کیوں اتنا حسین حسین ہے، حسین میں کیا خاص بات ہے؟ تو اب یہاں سے 15 منٹ آپ کو زحمت دیتا ہوں. سوال، حسین کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ جواب، ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ جواب، شرابی کبابی بے دین لا مذہب ایک یزید نام کا لونڈا تھا. یہ لونڈا میرا لفظ نہیں ہے، ان لوگوں کی روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ ہے اسلام کی بربادی ہوگی بنی امیہ کے لوڈوں کے ہاتھوں، اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے. صلوات بر محمد. یہ 30 سال کا تھا. شرابی کبابی بے دین لا مذہب یزید نام کا ایک لونڈا تھا. اس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، نتیجے میں قتل کر دیا گیا. یہی جواب ہے نا. سوال، امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے؟ آپ کے پاس 2 آپشن ہے محسن صاحب، یا آپ کہیے گا ہاں یا کہیے گا نہیں. شیعہ دونوں صورتوں میں پھنس جائیں گے. اگر کہتے ہیں ہاں تو ان کی امامت پر سوال ہے کہ تب تو بھائی حسین نے قرآن کے خلاف کیا اگر جانتے تھے، اور جو قرآن کے خلاف کر دے وہ امام نہیں ہو سکتا. اگر ہڑبڑا کے آپ نے کہہ دو اتنا نہیں سمجھ رہے تھے کہ تب بھی امام نہیں ہے. کہ جس حسین کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ ہماری امامت کیا کریں گے؟ ہے نا. سوال پھنس گیا. شیعوں بیچارے کہاں جائیں گے؟ اگر کہتے ہیں جانتے تھے تو امامت پہ سوال، اگر کہتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں تو امامت پہ سوال. تو پہلے تو یہ ہو کہ امام کو پتا تھا کہ نہیں تھا. جلدی لمبی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو تو اس کو پھیلائے آدمی، لیکن 2 منٹ میں یقیناً جانتے تھے. کیسے؟ میں نے کہا بھری پڑی ہے کتابیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے شکم سے آوازیں آ رہی ہیں، یا اماں انا ولدک العطشان، یا اماں انا ولدک العریان. اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. جو پیدائش سے پہلے ماں سے کہہ رہا ہے، 57 برس کی عمر میں ان کو پتہ نہیں تھا. پیدا ہو گئے، ام ایمن آغوش میں لیے ہیں، نکلی ہے گھر سے، ادھر سے سامنے سے یہودی کچھ ہے، ان کا عالم ساتھ ہے، نظر پڑ گئی. کہنے لگا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. منہ چوم لوں؟ نہیں. کیوں؟ تو نجس ہے. حسین طیب و طاہر، نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتا. اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو اس کو کیا اعتراض ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہادی اس کو کہتے ہیں کہ شکل دیکھ کے آدمی کلمہ پڑھتا نظر آئے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے ہادی نہیں بنتا. صلوات بر محمد و آل محمد.
خوب پلٹا قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کل کو میدان کربلا میں اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی۔ بچپنے میں ایک یہودی عالم جانتا ہے، حسین کو نہیں پتا ہے، مدینے سے نکلنے لگے، ام المؤمنین ام سلمہ نے کہا کہاں؟ عراق۔ مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا مارا جائے گا عراق میں۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے، خود امام حسین کو نہیں پتا ہے۔ مکے سے نکلنے لگے، لوگوں نے کہا مت جائیے، کہا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، عورتوں کو مت لے جائیے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ ان لوگوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کو یکجا کیجئے۔ تو کیا جواب ہوگا؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ ہے نا، اچھی طرح معلوم تھا کہ جب پتا تھا تب کیوں انکار کیا؟ ایک جواب تو ہم جیسے جاہلوں کا والا ہے، زبردستی والا، آستین چڑھا کر کے، ابے کیا کر لو گے، اس ٹائپ کا۔ جب جانتے تو کیوں انکار کیا؟ ہم نے کہا تم سے مطلب، تم کون ہو؟ نواسے رسول سے آپ کی اوقات کیا ہے پوچھنے کی کہ جانتے تھے تو کیوں انکار کیا؟ وہ جو چاہے کرے، نواسے پیغمبر ہیں، ہم کو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک تو یہ جواب ہے۔ اب سامنے والا کہے گا ہمارا اس لیے ضروری ہے پوچھنا کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا امام کبھی قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر حسین کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے، تب کیوں انکار کیا؟ یہ تو جان بوجھ کے اپنے کو قتل کے لیے پیش کرنا ہے۔ اب جیسے یہ کہا قرآن کے خلاف کیا نہیں کیا، اب اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے شیعہ لوگ۔ قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور شیعہ لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ امام کو پتا تھا، سب پتا تھا، سب پتا تھا۔ تو یہ سوال تو ہوگا نا، جب پتا تھا تو یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے۔ مولا اب کیا کریں؟ جواب، پہلے یہ گارنٹی دو کہ ہم بیعت کر لیتے تو نہ مارے جاتے۔ صلوات، پہلے تو یہ گارنٹی دو نا۔ اس لیے خود امام حسین کا جملہ ہے، اب اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں نے ون میں اگر آپ نے دیکھا اسی سال کی بات ہے، حوالے کے ساتھ پڑھا کہ میں اگر کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو وہاں سے نکال کے مجھ کو مار دیں گے، ہے نا۔ لیکن چلیے اس کو مت مانیے، آپ سامنے والی دیکھیے کیا قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حسین کو پتا تھا انکار کرنے کے بعد مار دیا جاؤں گا، کیوں انکار کیا؟ یہ اپنے ہاتھ سے قتل ہوا۔ مولا اب کیا کریں؟ اس سے نہیں بھاگ سکتے، قرآن میں یہ آیت نہیں، قرآن میں آیت تو ہے۔ عجب نہیں، امام جواب دیں، جب کوئی تم کو چھیڑے نا بخالی اس سے اتنا پوچھ لینا، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ اس سے کہنا تم کو یہ آیت نظر آ گئی اور وہ آیتیں بھول گئے جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میں نے کہا مولا پڑھا تو ہے، مطلب کہ اس سے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد وعجل۔ میں نے کہا یہ آیت تو پڑھی تھی ہم نے، ہلاکت اور شہادت، ٹھیک ہے، لیکن کیسے طے ہوگا کہ ہلاکت کیا ہے شہادت کیا ہے؟ کیسی آیت کو پھر سے پڑھ لو، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ بزرگوں نے، اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، پورے اشرے پڑھے ہیں محسن صاحب ہلاکت اور شہادت پر۔ ایک ڈاکٹر شریعتی گزرے ہیں، ان کی پوری کتاب ہے ہلاکت اور شہادت پر، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ میں کیسے طے ہوگا واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت؟ اسی آیت کو دونوں کو پھر سے پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اپنے ہاتھ سے خیال مت کرو جو لوگ قتل ہو گئے ہیں، خالی یہیں پہ رکی نہیں، شرط کیا لگی؟ فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ اس کا مطلب
قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، وہ قتل ہلاکت ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، فی سبیل اللہ قربانی دے، وہ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ حسین کا انکار بیعت دین الہی کو بچانے کے لیے تھا، لہذا اب نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شہادت۔ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا، شہادت سے منع۔ لیکن وہ سوال باقی تو ٹھیک ہے، حسین نے قربانی دے دی، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، ہمیں تم اپنے کیوں پیٹے جا رہے ہو؟ صلوات در محمد، تم سے کیا مطلب؟ اصل تو مجلس کا عنوان یہ ہے اللہ ان کو جنت دے، وہ جوانوں کے سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، تو تم کیوں اتنا مرے جا رہے ہو؟ بس صرف ایک روایت سنا دیتا ہوں، اس میں کئی شعبے ایک ساتھ نکل آئیں گے اور مجلس بھی حل ہو جائے گی۔ کتاب یہاں میرے ساتھ نہیں ہے، وہ ڈرائیور صاحب گئے گاڑی واڑی دھلوانے، اس میں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نکالوں گا، دکھلاؤں گا، وہاں تک رہوں گا عباس باغ تک 9 بجے تک، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پوچھئے گا کر کے، یہ روایت سنا رہا ہوں جو صلوات بر محمد۔ بس آدھا گھنٹہ مکمل ہو گیا، 15 منٹ مصائب کے، میں زحمت آپ کی تمام یہ روایت مگر سن لیجئے۔ کل کو قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، بڑی غضب کی روایت ہے آغا، کل کو قیامت میں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ ایک صاحب ہیں، ان کا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل سب درست، گناہ ہونا بھی نہیں، نماز روزہ سب بالکل پرفیکٹ۔ کہاں جائے گا محسن بھائی؟ جنت میں۔ روایت کہتی ہے کہ حکم الہی ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، تو آدمی وہ کھلے گا نہیں، تو روایت کہتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں فریاد کرے گا، پالنے والے کیوں؟ جب میرا سب معاملہ درست ہے تو مجھ کو جہنم کا حکم کیوں؟ ادھر سے جواب آئے گا اس لیے کہ تو نے نماز روزہ تو سب کیا، میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ صلوات بر محمد، سنیے بس آخری جملہ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ بڑا پوڑا ہوگا، وہ کہے گا اللہ میاں کون سی ایسی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا نہیں کیا ہم نے؟ خود ہی گنائے گا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا۔ اب جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی باتیں رکھے کہ جو جو تو نے دیا میں نے تیرا شکر ادا کیا، آواز قدرت آئے گی صدقت عبدی، میرے بندے تو نے ٹھیک کہا، شکریہ ادا کیا تو نے۔ اب کیا بچا؟ پہلے یہ ہوا صاحب جہنم میں بھیج دو، کیوں صاحب شکر گزار نہیں ہو؟ دیکھیں میں نے سب جو کچھ دیا آپ نے ہمیں شکریہ کہا، یہ بھی ٹھیک کہتے ہو، تو اب کیوں ہم کو جہنم میں بھیجا جائے گا؟ آواز قدرت آئے گی میں نے کوئی نعمت تجھ کو ڈائریکٹ نہیں بھیجی ہے، کوئی نعمت میں نے تجھ کو ڈائریکٹ نہیں دی ہے، میری نعمتوں کا تو نے شکریہ ادا کیا، مگر جن کے ذریعے میں نے نعمتیں تم تک پہنچائی اس کا شکریہ کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کے روح سے ثابت ہے نا بھئی۔ ہم کو آپ کو یوں کہیے ہمارا خالق کون ہے؟ محسن صاحب خالق کون ہے آپ کا؟ اللہ۔ خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ ذریعہ کون بنا اس دنیا میں آنے کا؟ والدین نا، تو اصل خالق تو وہ ہے، مگر خدا کیا کہتا ہے؟ نو میرا شکریہ نہیں، پہلے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے تو والدین کا شکریہ کیوں؟ کہ وہ ذریعہ بنے نعمت الہی کا۔ یا حدیث کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار۔ تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ اللہ اپنا شکریہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے بندوں ذریعے کا شکریہ ادا نہ ہو۔ ٹھیک؟ تو اب جب حسین نے یہ ساری قربانی دی تھی اس کے لیے، تو نماز کس نے بچائی؟
بولیے حسین نے روزہ کس نے بچایا؟ حسین نے حج کس نے بچایا؟ حسین نے بشریت کس نے بچائی؟ حسین نے انسانیت کس نے بچائی؟ حسین نے. تو تمہاری نماز سے کیا فائدہ نماز کے بعد اگر شکریہ نہ ادا کرو حسین؟ تمہارے روزے سے کیا فائدہ اگر روزہ کھولنے کے بعد شکریہ نہ ادا کرو حسین کا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے رسم بنا رکھی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مسجد. کاہے کے لیے؟ مغرب کا وقت ہو رہا نماز پڑھ لیں. کہے نماز پڑھ کے پلٹنا مت. جس نے نماز بچا کے دی ہے اس کا شکریہ کر کے تب مسجد سے آنا. قصب کیسے ہوگا؟ وہ کہاں ملیں گے؟ کہ کچھ کرنا نہیں ہے، کم از کم کربلا کی طرف رخ کر کے ایک سلام کر لینا، السلام علیکم. یہ نماز کے بعد ہمارے یہاں سلام نہیں ہے، یہ اسی حسین کا شکریہ ادا کیا جائے. صلوات در محمد و آل محمد. ساری دنیا جا رہی ہے حج کرنے، ٹھیک 8 ذی الحجہ کو. آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں کہ جہاں موقع ملے مجھے مار دیں. میں قتل سے نہیں ڈرتا لیکن کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. یہی مقصد ہے نا. آج آپ جائیے حج کرنے، ماشاءاللہ واہ 25 لاکھ 30 لاکھ. تو اگر واقعی انسان تاریخ کا مطالعہ ہے تو سوچے گا نہیں سوچے گا یہ عظمت کہاں سے آئی کعبے کو؟ فوراً ذہن میں آئے گا حسین. آپ نے اگر قربانی نہ دی ہوتی تو آج کعبے کی عظمت نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ حج کر کے واپس نہیں آتے، وہیں سے کربلا چلے جاتے ہیں. مولا کربلا گیا تھا، مجمع دیکھ کے آیا ہوں، دل نہیں مانا کہ تمہارا شکریہ کیے بغیر اپنے وطن چلا جاؤں، اپنے گھر چلا جاؤں. یہی وجہ ہے کہ آج سال بھر زندگی بھر ہم حسین حسین کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جو کیا. اچھا یہ بتائیے، ہم مجلس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، زندگی بھر یاد کریں گے، سال بھر یاد کرتے ہیں، حق ادا ہو جائے گا امام حسین کا؟ کیوں؟ کہ بھیا تم جو ہے وہ 5,000 خرچ کر دو گے، 10,000 خرچ کر دو گے، 50,000 خرچ کر دو گے، 50 لاکھ خرچ کر دو گے، جس کی جتنی اوقات ہے. حسین کے برابر تو نہیں کیا تم نے. اس لیے کہ حسین نے تم کو دیدار بنانے کے لیے بیٹا دے دیا، بھائی دے دیا. اور سب سے بڑھ کے بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سمجھ گیا؟ اللہ والوں کے لیے کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. جن کو پتا ہے کہ اس کے بعد ایک دنیا ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، ان کے لیے کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. عزت دار آدمی کے لیے، شریف آدمی کے لیے اولاد سے زیادہ آبرو اہم ہے، اولاد سے زیادہ عزت اہم ہے. یہ ٹھاکر گنج تھانہ لگتا ہے نا آپ کا. ایک دروغہ 4 سپاہی لے کے ہمارے گھر میں گھس جائیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو گھر سے نکال کے اور ایک رسے میں سب کو باندھ کے یہاں سے ٹھاکر گنج تھانے تک خالی لے جائیں. آدمی محلہ چھوڑ دے گا، ہے یا نہیں ہے؟ آدمی محلہ چھوڑ دے گا. عزت دار آدمی کہے گا اولاد مر گئی ہوتی اتنا نہ کھلتا. کہے گا نہیں کہ اولاد چلی گئی ہوتی اتنا نہ کھلتا. یہ بتائیے انصاف سے آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ آپ کے گھر کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی نواسیوں کی؟ اور حسین نے سنا دیں آپ کو، بس 5 منٹ سن لیجیے آپ. حسین نے اس کو بھی برداشت کر لیا ہے نا. جبکہ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے کہا، اکبر مر گئے، زینب نے بد دعا کی. بولے عباس شہید ہو گئے، حضرت زینب نے بد دعا کی. حتیٰ امام حسین، میں آپ کے دل کو بہت دکھانا نہیں چاہیے لیکن یہ سامنے کی بات ہے نا، غور کرے آدمی. امام حسین کے جسم پر کتنی طرح کے زخم تھے.
کہیں تیر، یہی نا، کہیں تلوار، کہیں نیزہ. روایتیں کہتی جس کے پاس کچھ نہیں جھولوں میں پتھر بھر کے لائے، امام پتھر. اب آپ سوچئے کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے. اس کے بعد سر بھی جدا کر دیا گیا. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اس کے بعد اس ملعون کیا نام اس کا، ابن سعد، اس نے کہا جو لوگ گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئیں. میں نے کتاب نکال کر کے ون کے اوپر حوالے کے ساتھ دکھایا ہے اس میں کہ 10 زنا زادے تھے جو اپنے گھوڑوں کو لے کے آئے ہیں اور مولا کے جسم مبارک کو پامال کر 10. راوی کہتا ہے کہ بعد کربلا میں نے ان 10 کے بارے میں جو ہے چھان پٹک کی تو پتا چلا 10 کے 10 زنا زادے تھے. ہم کو اس سے نہیں مطلب، لیکن آپ بتائیے امام حسین کے جسم مبارک کو 10 گھوڑوں نے روندا ہے، پامال کیا. اب آپ کتاب میں ویڈیو نہیں بھائی، آپ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ حضرت سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک کی کیفیت کیا رہی ہوگی. تیر، تلوار، نیزہ، پتھر، گھوڑوں کی ٹاپیں، کیا حالت ہوگی جسم کی. اور اس پر مستضاد کے کہ سر بھی نہیں ہے. بہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کی. غیر آدمی اس صورت میں کسی کی لاش کو دیکھے گا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. حیا نہیں ہے. سگی بہن نے دیکھا اس حالت میں امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو. بد دعا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کسی ذاکر نے سنا آج تک کہ جناب زینب نے اس حالت میں امام حسین کی لاش کو دیکھ کے بد دعا کی؟ بس اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ روایت مستند ہے نہیں ہے، لیکن ہے کتابوں میں. آئی بجائے رونے کے. بے ہوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہارٹ فیل ہونا چاہیے اس حالت میں دیکھ کے، لیکن آنسو نہیں. ہاتھ اٹھایا، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. نہیں بد دعا کی. نہ اکبر، نہ قاسم، نہ عباس، حتیٰ نہ امام حسین. لاش کو دیکھا تب بھی بد دعا نہیں کی. کوفے کے دروازے پر قافلہ روک دیا گیا. کوفے کے دروازے پر بولیے قافلہ کیوں روکا گیا؟ شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے. اس وقت کیا فرمایا بی بی نے؟ آؤ سب لوگ آؤ. میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم لوگ آمین کہو. اب سمجھے کون سی مصیبت کتنی سخت ہے. اتنے سارے مراحل سے گزر کے بد دعا نہیں کی، لیکن یہاں آؤ. امام حسین کو دیکھیں گے اب احسان سمجھ میں آئے گا. جب آدمی کا ہاتھ اٹھے گا سر بھی اٹھے گا نا. سر اٹھا، نیزے پہ نظر پڑ گئی، دیکھا بھائی کی آنکھ سے آنسو جاری. ارے میرے بھیا کیا ہو گیا؟ امام حسین نے وہاں سے کہا بہن بد دعا نہ کرو. بد دعا نہ کرو، اسی طریقے سے بڑے دربار میں چلی جاؤ. انصاف سے بتائیے یہ مصیبت اکبر کی شہادت سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ قاسم کی شہادت سے بڑھ کے ہے؟ خود اپنے قتل سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی منظور کر لیا، اس کو بھی قبول کر لیا. زندگی میں کوئی اس احسان کو بھلا سکتا ہے؟ ہاں 2 مہینہ مجلس کر لیں گے اتر جائے گا. ہم کیا زندگی بھر جناب امام سجاد روتے رہے. کسی نے آ کے پوچھا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. کیا جواب دیا تھا امام نے؟ بھیا تم نے انصاف نہیں کیا. ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث کہ مائیں اور بہنیں بے مکنو چادر پھرائی جائے اور منادی چیختا پھرے یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ نبی کی. بس 2 جملے اور ختم دعا. حالانکہ رو چکے آپ، گریہ ہو چکا. قافلہ داخل ہوا کوفے میں، شہر میں. ہوتا یہ ہے نا جب کبھی اپنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو آدمی کو
احساس ہونے لگتا ہے نا, گھبراہٹ ہونے لگتا. ایک لڑکی تھی, سمجھا, آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے کی بات ہے. لڑکی تھی, مولا کائنات کے یہاں کام کرتی تھی, کنیز تھی, نوکرانی تھی. اس لیے 40 میں تو مولا کی شہادت ہی ہو گئی, 60 کا یہ واقعہ 61 کا, تو 20-22 سال میں نے اسی لیے پہلے کی بات ہے کہ مولا کے یہاں نوکرانی تھی, کنیز تھی. وقت ہوا, مولا نے کوئی رشتہ دیکھا, جہیز وہیز کا انتظام جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے, شادی کر دی. برکت مولا کی کہ وہ کل تک جو کنیز تھی آج خود کنیزوں والی ہو گئی. مولا کی شہادت ہو گئی. امام حسن جو ہے واپس مدینے چلے گئے. اب 20 سال ہو گیا, گزر گیا, کوئی اس کی کوئی خبر نہیں. آج یہی لڑکی ہے, اب تو یہ بھی بڑی ہو گئی ہے, گھر میں بیٹھی اپنے کنیزوں کے جھرمٹ میں ہے کہ طبیعت پتہ نہیں کیوں بے چین ہے, کتنا گھبرا رہی ہے. تب تک شور کی آواز سنائی دی, تو اس نے کسی کنیز سے کہا, دیکھو جیسے سب تماشا دیکھنے نکلے تھے, اس کو بھی نکلنا چاہیے تھا نا, لیکن تعلیم کا اثر, تربیت کا اثر گھر میں. دیکھ یہ شور کیسا ہے یہ تھا. ایک کنیز پلٹ کے آئی, کہتی ہے کہ ارے صاحب تو بڑا عجیب واقعہ. کیا کہ 18 سر ہیں, سب کے سب نوکے سے نیزہ پر, عورتیں بے کجاوا بے مخنو چادر اونٹ پہ بٹھا. وہ کہتی ہے قتل و غارت تو عرب کی بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عام بات, لیکن نیزے پہ سر, عورتیں بے مخنو چادر. ایک دوسری کنیز کو بھیجا کہ جا تو دیکھ کیا معاملہ کیا ہے. اس کی سمجھ میں جو زیادہ سمجھدار, کہا تو جا دیکھ کیا. وہ پلٹ کے آئی, کہتی ہے کہ بی بی میں نے تو اور بھی عجب منظر دیکھا ہے. کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں کوفے کی جو تماشا دیکھنے آئی ہیں, جن کی گود میں بچے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو روٹی اور کھجوریں پکڑا رکھی ہیں تاکہ اس میں مصروف رہیں, ان کے تماشا دیکھنے میں خلل نہ ہو. تب تو ایک بچی تھی 3 سال 4 سال. اس نے کسی معظمہ سے بھوک کا شکوہ کیا. ایک عورت کو ترس آ گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس نے اپنے بچے سے لے کے پھینک دیا. ایک معظمہ جو تھی, انہوں نے اپنے اس بچے سے لیا اور واپس کیا, یہ کہتے ہوئے کہ کیا کر رہے ہو, ہم لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے. اتنا سننا تھا کہ دھڑک گئی. تیرے کان بہرے ہو جائے, کیا سن کے آئی تو کیا مطلب؟ کہ پوری دنیا میں سوائے میرے مولا کے گھرانے کا کسی کا جواب یہ نہیں ہو سکتا. کہ میں نے خود سنا ہے. وہ بھاگی, ڈیوڑھی کے پاس آئی. وہ تعلیم و تربیت کا اثر ہے. ڈیوڑھی سے سر باہر نکالا کہ اندازہ کریں, اتفاق سے سامنے سے بی بی زینب کی سواری گزر رہی تھی. جیسے ہی نظر پڑی, کہتی بی بی تم لوگ کہاں کی قیدی ہو؟ حضرت زینب نے مڑ کے دیکھا, پہچان گئی. فرمایا ام حبیبہ تم؟ جیسے ہی اپنا نام سنا تڑپ, کہتی بی بی تم کون ہو جو مجھے جانتی ہو؟ کون ہے؟ میں زینب ہوں. کہ اگر تم زینب ہو تو حسین کیا ہوئے, اگر تم زینب ہو تو عباس کیا ہوئے؟ کہ ام حبیبہ آ گیا, وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر حسین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه